بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں گزر رہا تھا گلی سے تو دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے شور آ رہا ہے، بچے کا اور ایک خاتون کا، اور بچے کو مار رہی ہے۔ جب میں اس دروازے کے قریب پہنچا تو ماں بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے دروازہ کھولا اور اس نے اس بچے کو باہر دھکا دے دیا اور کہا کہ نکل جا، اب اس کے بعد تو نے اس در پہ نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ تیرے لیے بند ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس ماں نے فوراً اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، بچہ وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، روتا رہا، ہچکیاں بندھی رہیں، اور میں ٹھہرا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ بچہ اٹھا اور یہ چل دیا ایک جانب کو، فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ جب وہ گلی کے نکڑ پر پہنچا تو وہاں سے اس نے ایک جانب کو جانا تھا، وہ بجائے کسی جانب کو جانے کے اس نے واپس ہی رخ کیا اور اسی جگہ پہ آ کے، جو اس کا دروازہ تھا، جو اس کا گھر تھا، اسی جگہ پہ آ کے پھر بیٹھ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں پھر ٹھہر گیا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ چھوٹا بچہ تھا، بیٹھے بیٹھے اس کو وہیں پر نیند آ گئی، اس کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ کچھ وقفے کے بعد دروازہ کھلا، وہی خاتون اس نے جب دیکھا کہ بچہ پھر پڑا ہوا ہے تو اس کی جو غصہ تھا، اس غصے کی تکلیف میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے ٹھڈے مارے، بچے کو مکے مارے اور اس کو بیدار کیا اور اس کو پھینکا اور کہا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے، پھر تو آ گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب جب بچے نے کہا نا، وہ بات کام کی ہے۔ بچے نے کہا اماں، جب تو نے مجھے دھکا دیا اور باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے، یہاں نہ آنا۔ وہ بچہ کہتا ہے اماں کچھ لحظہ تو میں اس انتظار میں بیٹھا رہا، ماں ہے اس کو ترس آ جائے گا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلتا، پھر میں چل دیا ایک جانب کو۔ جب میں گلی کی اس نکڑ پر پہنچا تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ مجھے جب بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا، جب میرے کپڑے پھٹ جائیں گے تو کپڑے بھی کوئی مجھے نئے لے کر دے گا، اور جب مجھے سونے کی ضرورت اور تقاضا ہوگا تو مجھے اللہ کے فرش میں کہیں بھی سونے کی جگہ مل جائے گی، نیند کرنے کی، سکون کرنے کی جگہ مل جائے گی۔ اما ایک بات نے مجھے واپس مجبور کیا کہ میں واپس پلٹ آؤں، وہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر نعمت مجھے مل سکتی ہے، ہر جگہ مل سکتی ہے، اے ماں جو تیرا پیار ہے وہ پیار مجھے تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، میں اس وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ماں نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے، ماں کی آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے فوراً بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بچے، بیٹے تو نے سچ کہا ہے، دنیا کی ہر نعمت تجھے مل سکتی ہے، ممتا کا پیار تجھے میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو نے سچ کہا ہے۔ جو مجھے غصہ تھا وہ غصہ اب محبت میں تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ گہری محبت میں بدل چکا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بچے کی اور ماں کی جب یہ صورتحال میں نے دیکھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو دنیا کے اندر ہر نعمت مل سکتی ہے، اگرچہ وہ اللہ دیتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت جیسا مخلص اسے دنیا کے اندر کوئی بھی خلوص نہیں دے سکتا، کوئی بھی اللہ جتنی پیار نہیں دے سکتا۔ تو میرے عزیزو، حقیقت بھی یہی ہے کہ بندہ اس در کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ کوئی در، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جو ہمیشہ کھلا ہوا ہو، جو ہمیشہ اس در کا جو مالک ہے وہ انتظار کر رہا ہو۔ وہ صرف اللہ کا در ہے، اور انتظار کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات عالیہ ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے، غیروں کے در پہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے کریم رب سے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح کہ کیسا خوبصورت انسان تجھے تخلیق کیا، کیسا وجود دیا، کیسی شکل و صورت دی ہے، تجھے کائنات کا دلہا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اے بندے، تو میرا در چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا در نہیں چھوڑنا چاہیے بندے کو۔ یہ کم ظرفوں کا کام ہے کہ میرا مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہوتا، وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، میری بگڑی یہاں سے نہیں بنتی، بظاہر وہ یہ کہتا پھرتا ہے، اور وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے باغی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہی در ہے جہاں سے مسئلے حل بھی ہوں گے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے در پہ آ جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے فروگزاشتوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تلافی کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کو کیسے جوش آتا ہے۔ ایک ماں کا پیار کتنی ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے۔ بندہ چھوٹی سی چیز بناتا ہے، اس کو پرمان کرتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، دوستوں کو دکھاتا پھرتا ہے، یار یہ چیز میں نے بنائی ہے، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، یہ پیالہ میں نے بنایا ہے، یہ اس پہ ڈیزائننگ میں نے کی ہے، وہ دوستوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے تو انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، وہ انسان کو ضائع کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بس اسی کے در پہ آنا چاہیے، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے بندہ۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ اپنے بندے کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جنتی کو راضی کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو جنتوں والے اعمال، جنتیوں والے اعمال اگر ہم کریں، اللہ کی فرما برداری، اس کے سامنے نیاز، اس کے سامنے حضوری، اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا، یہ اعمال کریں۔ اللہ مجھے آپ کو نیکوکاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔